ابھی آپ کو پہلی جھلک نظر آ گئی. ہم اسلام سمجھیں گے. اس اشرے میں ہم نے صحیح اسلام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اسے آپ اسلام شناسی کہیں یا جو بھی آپ اس کا نام دیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے. اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے سے آئیں گے، تاریخ کو دیکھتے ہوئے آئیں گے. ہم نے ابھی کی بات کی کہ ابھی ہر شخص حسینی ہونا چاہتا ہے. ہر شیعہ یہ زیارت میں کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم. اصحاب امام حسین سے ہم اسی طرح کلام کرتے ہیں جیسے اصحاب ہمارے سامنے ہوں. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح ہم کہتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر آپ کے ساتھ ہم ہوتے تو ہم بھی اسی فوز عظیم کو پا لیتے جسے آپ نے پایا ہے. یہ جو معیت ہے، ایک معیت ابدان ہے. آپ لوگ کبھی ساتھ بیٹھے ہیں، یہ معیت ہے، لیکن ابدان کی بدن ساتھ ہیں. ہم بدن کے لحاظ سے تو اصحاب کربلا کے ساتھ نہیں ہیں، ہم شہیدان کربلا کے ساتھ بدن کے لحاظ سے نہیں ہیں. دوسرا ارواح کے لحاظ سے معیت ہے. ارواح کے لحاظ سے معیت کیا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت ان کو حاصل تھی، جس ولایت کے عقیدے پر وہ تھے، اس ولایت کے عقیدے پر ہم بھی ہیں. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ ہے، حسین زمانے کا امام ہے، تو حسین کے اوپر جان قربان کرنی ہے. یہ جو ولایت ہے وہ اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے. اس میں ہم شہداء کربلا کے ساتھ میں. اور جو تیسری معیت ہے، جو ان کا موقف رہا ہے، جو ان کا سٹینڈ رہا ہے، وہی ہمارا ہوگا، یعنی نصرت. انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی، ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کریں گے. میری دعوت عام ہے تمام لوگوں کو کہ اگر وہ چاہتے ہیں حسینی بنے تو پھر اس سفینے میں سوار ہونا پڑے گا. اور اس سفینے میں سواری کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو فرش اعضاء پہ آنا ہوگا. یہاں بارش کا احتمال ہو، پھر بھی گرمی ہو، پھر بھی دہشت گردی کا خطرہ ہو، پھر بھی کچھ بھی ہو. ابھی تو الحمدللہ یہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن میرا یقین ہے اور اس جنگ کے دوران بھی ہوتا رہا کہ بے شک یہاں تو بارش برسنے کا خطرہ ہے، ایران میں بم آنے کے خطرے کے ساتھ بھی تمام مومنین اسی طرح عزاداری کرتے رہتے اور بالکل بھی نظر میں نہ لاتے اوپر سے کیا آئے گا. اصل میں معلوم نہیں ہے یہاں ملتا کیا ہے. یہاں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آتے ہیں. ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے ماں باپ قربان اس فرش اعضاء پر، اس لیے کہ ہدایت اسی فرش اعضاء سے قائم و دائم ہے. اسلام کی عزت اسی فرش اعضاء سے قائم و دائم ہے. اب سمجھنے کے لیے آ جائیے اسلام کو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نام کے اگر مسلمان ہو جائیں تو کافی ہے. ابھی یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ کیا ہیں جی؟ نہیں جی مجھے فرقے پسند نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. صرف مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا آگے کوئی عقیدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، آپ نماز جیسے پڑھتے ہیں، جیسے بھی ابھی آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے پتہ چل جائے گا آپ کا فرقہ پہنچا ہے. صرف مسلمان کا کیا مطلب؟ کچھ لوگ ہیں کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کبھی شیعہ ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی ہو جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتے تو ہے نا، کہیں تو ہوتے ہیں. اسلام مسیحیت کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسیحی ہوں ختم، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں کہنا اور اس کے بعد اس کو اور کرنا بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہے. آپ آزاد ہیں، جو آپ نے خود کرنا ہے کرتے رہو. صرف یہ زبانی کہہ دو میں کرسچن ہے. اسلام ایسا نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے رک نہیں سکتے. آپ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے آپ دائرے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کو رسول خدا کے پیچھے چلنا ہوگا. اگر رسول خدا کے پیچھے نہ چلے تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس دائرے میں آگے جس میں رسول خدا اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، اور ان کے پیچھے چلنا ہے. رسول کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں چاہیے خود رسول، نفس رسول، خلیفہ رسول. جو نفس رسول، خلیفہ بلا فصل رسول کے پیچھے چلتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں. شیعہ اور کسی چیز کا نام نہیں، آپ کو ہونا پڑے گا. آپ نام رکھیں نہ رکھیں، کہلائیں نہ کہلائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ جی ایک بوفا ہے، اس میں سے جو مجھے پسند آئے گا میں کھاؤں گا، جو پسند نہیں آئے اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. نہیں، آپ کے ایک ایک قدم کا فیصلہ اسلام نے کر رکھا ہے. آپ کو حکم ملتا ہے، آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے.
وہ حکم آپ نے کہاں سے لینا ہے، یہ آپ کے اسلام کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے جی ہم مسلمان ہیں، پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو اگر تمہارا رسول سے کوئی لینا دینا نہ ہو؟ باقی جتنی شخصیات آتی ہیں وہ رسول کی وجہ سے آتی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسلام کی جن شخصیات پر بحث ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ رسول کے اطراف میں موجود شخصیات پر بحث ہوتی ہے کہ ان شخصیات میں سے کون انعمت علیہم ہے اور کون مغضوب علیہم ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں شخصیات سے کام نہیں ہے، ہمیں تاریخ سے کام نہیں ہے، ہمیں کیا ہوا 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، اس سے ہمیں کام نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو اس سے بھی پہلے، اس سے ہم بھی 1000 سال پہلے لے جاؤں گا، ابھی ان سب سے کام ہے۔ ہمیں حضرت آدم کے قصے سے اگر کام نہ ہوتا تو قرآن نے یہ سب کیوں بیان کیا؟ ہمیں کام ہے۔ ایسے مسلمان نہیں ہوتے، اتنے کھلے ڈلے مسلمان ہم ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں، ہم سے بھی مسلمان ہیں، اور ہم سب کو اچھا اچھا کہتے ہیں۔ نہیں، سب کو اچھا کہنے والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان رابضی ہوتا ہے، مسلمان رابضی ہوتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا، رب سے نا۔ اسلام کا آغاز کس سے ہے؟ لا الہ۔ اسلام نے نہیں کہا اللہ ہے، اسلام نے کہا ہے معبود نہیں ہے، رفض پہلے ہے، انکار پہلے ہے، اعتراض بعد میں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسے کسی احمقوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا ہمیں جس ایک دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، اور یہ ان میزائلوں سے، ان بمبار طیاروں سے زیادہ خطرناک ہے یہ سوشل میڈیا۔ اور ابھی کی جنگ میں جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ان کا جو ففتھ کالم تھا، اصل جنگ انہوں نے لڑنی تھی، وہ ناکام ہو گئے، اور مسلمان جوان بیدار ہوا، مسلمان بیدار، اور تمام ہے باقی سب کے علاوہ پاکستان کی حکومت کے موقع اور پاکستان کے میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس جنگ میں، اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اس کی نظیر نہیں ملتی، کسی اسلامی ملک نے اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح پاکستان نے کیا۔ پاکستان اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں تھا، پاکستان اسلام کے ساتھ تھا، اس لیے کہ یہاں بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگر اب بھی خاموش رہے تو ایران یا تشیع ختم نہیں ہوگی، اسلام ختم ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، ہمیں شخصیات کو پہچاننا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا موقف واضح کرنا ہے۔